جواب دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ، جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں، آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات، کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء، رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی، جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں، اذانیں بھی ہوئیں لیکن مذاکرات نہیں ہوئی، آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات، اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے، جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا، اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی، وہ ایران ہے، انہوں نے آنے کی کوشش کی، وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں، وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچکزئی صاحب بھی آئیں، کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا، اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو، خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین، قانون، جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو، اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے، خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو، کیا ڈائلاگ کرنا ہے اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے، یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے، کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے. جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، 2 سال سے اب یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں، آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے، کنفرنٹیشن نہ کریں، مگر کیا بطور قانون دان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات، آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، تو یہ ہدایات آپ کی جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. دیکھو جہاں تک کل کی پریس کانفرنس ہے، ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی، ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ، میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا، میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا، باوجود اس کے کہ وکٹم ہم میں اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں، لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ شیرازی صاحب، شرازی جی نیوز سے ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے. جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں. کل انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف کی اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. یعنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اب سارا بوجھ ریاستی اداروں پر آن پہنچا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. نواز شریف اور اس سے قبل بینظیر بھٹو، یعنی دونوں جماعتیں جو اقتدار میں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا. وہ اس چیز سے اب واقف ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران اب آپ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے تو سیاسی قوتیں فوجی افراد کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی قوتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اب کہ اب ہم پہ بھی وہی ظلم ہو؟ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے چند الفاظ کا ذکر کیا. جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے. خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، ہم نے آپ نے مذہبی رجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے. ہمارا صرف یہ، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم مینڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے.
जब पाकिस्तान की बारी आई और पाकिस्तान के लिए स्पीच हुआ तो हम इनकी स्पीच सुन करके डिस्के ना बचा चुके होते, और हम साथ ना होते। हमारा सोशल मीडिया ने, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये हुकूमत ने आकर के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा कि आपके सोशल मीडिया 5 करोड़ उन्होंने पोस्टें की है पाकि उसके लिए और सर में सर गए। वो अगर जंग जीत चुके हैं जिस पे हमें बड़ी खुशी है तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और हम कंट्रीब्यूशन अच्छा वो कर एक मिनट कर रहे सलमान साहब से कर जी आप करें इन्होंने करने KPK का इसको करने एक मिनट ये करने दे आप करो। क्या सूबाई असम्बली में डीजे इश्तियार साहब के खिलाफ या तलब करने के हवाले से करारदाद जमा करेंगे, और साथ साथ डीजे इश्तियार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए कितना खतरनाक समझते हैं, और साथ साथ जो मतलब उसने बातें की कि जहनी मरीज कुत्ता और फिर मतलब तुम हो कौन और तुम देखिए मैंने पहले कह दिया ना, एक मिनट मुझे अर्ज करने दे। देखिए मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें ये इस्तराबी सी गुफ्तगू लगी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी जो पुरमगज़ हो। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, बार बार हुई हैं। इनको ज़रूरत से ज़्यादा मैं समझता हूँ हम वक्त ना दें तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली खुद मुख्तार है, वो क्या रेजोल्यूशन पास करेगी मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए हम जिस रवैये को लेके यहाँ बैठे हैं वो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो गैर मुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई ये बार बार हुई है, हर एक के हवाले से हुई है। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा सियासी लीडर हो जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया, तो हम इसको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त संजीदगी से नहीं लेंगे। हम यही तवक्को करते हैं कि गुबार जो है बैठ जाएगा और दानिशमंदी और होशमंदी की कोई गुफ्तगू होगी तो हम उसमें मकालमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। आपको सियासी कमेटी की तश्कील 9 का भी कहा गया है, आप अगली मुलाकात तक वेट करेंगे, वो मुलाकात विन करने की कोशिश करेंगे, या इस दौरान जब आप मंगल को मुलाकात के लिए जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आनी हाथों से निपटा जाता है, उसके बाद दोबारा से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजी नहीं। देखें मैं एक तो खैर जो कमेटी बनानी है उसकी तश्कील इंशाल्लाह एक दिन में हो जाएगी, शायद कल ही हो जाए। देखिए एक हम सियासी जमात हैं, हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहाँ पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आज़म की सियासत थी, ये लियाकत अली खान की, सरदार अब्दुर्रब नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने आए हैं। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज़ के खिलाफ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की लेकिन पुरअमन सियासत की। अब हमें जो सूरत हाल दरपेश है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेज़ के दौर में भी दरपेश नहीं थी। वहाँ भी स्पेस ज़्यादा थी डायलॉग की, गुफ्तगू की। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेज़ पीछे हट गया था, उसने वो हरकतें नहीं की थी। लोगों को घरों से उठाकर काल कोठरियों में बगैर मुकदमे के नहीं डाला था, मारा पीटा नहीं था, बरहना नहीं किया था। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब आपका सवाल ये है कि सूरत हाल में हम क्या करें, हम क्या करें? ये पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या करें। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम दानिश की बात करें, होशमंदी की बात करें, हर एक को हम होशमंदी की तलकीन करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी घोड़े पे बैठकर तलवार लेकर पत्थर मारूंगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं मंजर से हट जाऊंगा। टिक्का खान लास्ट क्वेश्चन मुझे फिर एक बंदा रेगुलेट करे। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल फ्रंट पे आके एक जमात के लिए, उस जमात के मकबूल तरीन लीडर के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, क्या देखते हैं आपकी पार्टी का वजूद खतरे में है? उसके बाद मैं बैरिस्टर गौर से कहूंगी, सर आपका बड़ा कलीदी किरदार है असेंबली में। आप और असद कैसर साहब जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनके नामजद वजीर आला को कहा गया है, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? और उसके साथ साथ जिस तरह से सर बानी PTI ने जेल के अंदर से तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंप दिए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही लोग जो हैं वो कंट्रोवर्शियल इनके बयानात को कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आई है कि खुद कितनी यूनिटी होनी चाहिए? देखिए पार्टी के वजूद को कोई खतरा नहीं है। जब एक पार्टी और एक लीडर लोगों के दिलों में जगह कर लेते हैं तो उसको कोई एक तकरीर से, एक बयान से, किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं कर सकता। ये क्या कर सकते हैं? कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे किसी कानून के तहत, तो क्या पार्टी जो है लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगी? क्या भुट्टो को ये ख़त्म कर सके थे लोगों के दिलों से? 10 साल जलगार की गई पीपल्स पार्टी पे, तितर बितर करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए और हौसला रखिए। इसलिए ये बात अपनी जगह है। दूसरी जानिब ये है
کہ خان صاحب نے یہ ایک غلط بیانیہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات مجھے دے دیے، صرف یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے، وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں، وہ ہو جائے گی اور پولیٹیکل کمیٹی اپنا کام کرے گی۔ باقی جو معاملات ہیں، جو سیاسی لایا عمل ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے اختیارات اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دیے۔ یہ بات بالکل واضح رہے، بار بار خان صاحب نے آخری ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس تمام عمل کو، دہائیوں سے اس میں یہ شامل ہیں، یہ فیصلے کریں گے وقت کی مناسبت سے کہ کب کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز میں صرف اس پہ ایڈ کرتا ہوں، میں صرف اس پہ ایک چیز کرتا ہوں۔ بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرائے تھے، پہلے والا الیکشن ہم نے کروایا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کیا، باقی لوگوں کا ایکسیپٹ کیا۔ لاسٹ ہم نے الیکشن کروائے 3 مارچ کو، اس کا ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل کی، الیکشن کمیشن نے ہمارا کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا اور انہوں نے مجھے فارملی کہا کہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ریکگنائز کرتے۔ آپ لاسٹ میں کریں گے۔ میں جواب نہیں دوں گا، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، اور نمبر 2 کہ آپ نے سب کچھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور آپ سامنا نہیں کر سکتے، تسلیم کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں، بڑی غلط ہوئی ہے جو دھمکی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے، یہ ضرب دار نہیں، دھمکی کوئی نہیں دی۔ دیکھیں، جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے، عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس صوبے میں حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی مصنوعی نظام نافذ کر کے حکومت نہیں کر سکتے، تو کوئی تھریٹ نہیں دی، صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے، بیان میں کیا اس ہے۔ میں ایک بات کا اضافہ کرنا، دیکھیں اس وقت تو آپ نے معاشی اشاری بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس قوت کتنی کامیاب جا رہا ہے، یعنی آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ 7.1 وہ بھی غلط ہے، یہ 20% سے اوپر ہے، یہ تو انہوں نے ایک منٹ میں صرف اتنا۔ اچھا دوسری کیا تصدیق کرتے ہیں، بالکل غلط ہوئی ہے، ہم نے کہا یہ افسوس لاسٹ کوشچن ہے، کوئی بھی کوئی یہ کام نہیں تھا ان کا یہ پریس کانفرنس کرنا۔ کل کی پریس کانفرنس میں یہ تاثر مل رہا تھا کہ تحریک انصاف پر شاید کوئی پابندی عائد ہونے جا رہی ہے، یہ واضح کیا گیا۔ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد ہونے کی، اور اگر یہ پابندی لگ رہی ہے تو آپ کی اس حوالے سے کیا پریپریشن؟ میں نے آپ کو بتا دیا آج الیکشن کمیشن کا لیٹر جو آ گیا۔ دوسرا سر یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے آج حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات سے منع کیا گیا ہے، تو بیچ پر مزہ نہیں ہے۔ سارے وہ لوگ جو نہیں چاہتے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو بڑا سیریس ایشو ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سارا نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، سارے لوگوں کے دلوں سے آپ خان صاحب کو نہیں نکال سکتے۔ میں نے پرسوں بھی ان کو کہا تھا کہ آپ فنکشن ہی کر لو، آپ کے لیے 10 لوگ نہیں آ رہے، اس کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی 804 کے لیے لوگ 10 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں، آپ ان کے دلوں سے نہیں نکالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑانا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے، جو دیکھو جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس اگر کوئی مینڈیٹ ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے وہ کروں گا۔ یہ تو 90s کا وہ سیاست لے کے آ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عوام کا یہ مزاج چینج ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا، یہ لڑوانا چاہتے ہیں، ہم لڑنے نہیں دیں گے، ہم جمہوریت۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ آپ نے بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔